بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے وہ اتنی زیادہ پیچیدہ ہے اور اس وجہ سے اتنا زیادہ ڈسٹرب ہے کاروبار، ملک کی پوری معیشت ڈسٹرب ہے۔ تو میں جو بھی ارباب اقتدار ہے، حکومت وقت ہے، سیاسی پارٹیاں ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ خدارا اس ملک پہ رحم کھائیں، اور جو جس طرح سے آپ اس ملک کو چلا رہے ہیں اور جو کچھ خبریں میڈیا میں آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، اخبارات میں آ رہی ہیں، تو آج پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے۔ اور آج عوام اور تاجر برادری وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس صورتحال کو جس نیچ پہ پہنچا دیا گیا ہے یہ مناسب نہیں ہے ملک کی معاشی صورتحال کے لیے۔ بدترین صورتحال ہے، آپ آئی ایم ایف کے قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ورلڈ بینک اور دوسرے اداروں سے بھی آپ نے قرضے لیے ہوئے ہیں۔ آپ کا جو بجٹ ہے وہ ہمیشہ کی طرح خسارے کا بجٹ ہوتا ہے، اور کوئی پلان نہیں ہے آپ کے پاس۔ لانگ ٹرم پلان بھی ہونا چاہیے، شارٹ ٹرم پلان بھی ہونا چاہیے کہ فوری طور پہ کیا اقدامات کرنے ہیں، کس طرح ریلیف دینا ہے، اور لانگ ٹرم کس طرح سے کرنا ہے۔ کوئی 5 سالہ منصوبہ ہو ملک کی تعمیر و ترقی کا، ایکسپورٹ بڑھانے کا، ملک میں صنعتیں لگانے کا۔ تو صنعتیں تو بند ہو رہی ہیں اس وقت ملک میں تقریباً آدھے سے زیادہ صنعتیں اس وقت بند ہو چکی ہیں، اور جو باقی رہ گئی ہیں، اور اس کے بہت سارے عوامل ہیں۔ اس کے عوامل میں ایک تو پاور سیکٹر ہے، پاور سیکٹر میں بجلی کے نرخ، گیس کے نرخ، اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ، اس کے بعد جو دیگر آپ کے ادارے ہیں جو جس قدر آپ نے بنائے ہوئے ہیں، اور جو جس طرح وہ ڈیل کرتے ہیں صنعت کاروں کو، چھوٹی صنعتیں ہوں، بڑی صنعتیں ہوں، ہر شخص پریشان ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی صنعتیں بند کر کے وہ کہیں اور چلا جائے۔ صرف آپ اعداد و شمار دیکھیں تو چند مہینوں کے اندر گزشتہ تقریباً 8,000 سے زیادہ کمپنیاں صرف دبئی جا کے دبئی چیمبر آف کامرس میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں پاکستان سے۔ تو یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے۔ خدارا اپنی صرف سیاسی جو بھی چپقلس ہے، آپ کی جو بھی لین دین ہے، جو جوڑ توڑ چل رہے ہیں، اس سے ہٹ کے ملک کی صورتحال کو بھی دیکھیں۔ ملک کی صورتحال کیا ہے اس وقت، معاشی صورتحال لوگوں کی کیا ہے۔ غربت کی لکیر سے نیچے آنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری ہو رہی ہے ملک میں۔ جب صنعتیں بند ہوں گی تو بے روزگاری ہوگی۔ تعلیمی نظام تباہ ہوا ہے ملک کا۔ جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ تعلیم دلا سکتے ہیں اپنے بچوں کو، وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن سرکاری نظام کوئی بھی نہیں ہے اس ملک میں۔ اس شہر کو لے لیں، سندھ کو لے لیں، اور پورے پاکستان کو لے لیں۔ تو اسی طرح سے صحت کا نظام تباہ ہوا ہوا ہے۔ ہاسپٹلس کی حالت سرکاری آپ دیکھ لیں، وہ بھی ہم پرائیویٹ ہاسپٹلس کی طرف جاتے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی بدترین صورتحال خاص طور پہ کراچی میں۔ اس کے لیے آپ پرائیویٹ گارڈ رکھیں یا روڈوں پہ مرتے رہیں، آپ کی جان مال عزت آبرو کہیں محفوظ نہیں ہے، نہ گھر پہ، نہ مارکیٹ میں، نہ آفس میں۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی لوگ اقتدار میں ہیں یا جو لوگ ان کو چلا رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس طرف بھی توجہ دیں۔ ملک رہے گا، ملک میں خوشحالی آئے گی تو ساری چیزیں چلتی رہیں گی، آپ کی سیاست بھی چلے گی اور ملک کی معیشت بھی چلے گی۔ لیکن اگر اسی طرح سے سیاست چلانی ہے آپ نے، اور اسی طرح سے ملک کو چلانا ہے، تو کچھ بھی نہیں چل سکے گا۔ یہ کب تک آپ قرضے لے لے کے ملک کو جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ رکھیں گے؟ اس وینٹیلیٹر سے نکالیں، کوئی پالیسی دیں اور ترقی کی طرف چلیں۔ آج دنیا سے 50 سال پیچھے پاکستان۔ تو خدارا جو ہے، میں تمام جن کے پاس بھی کوئی کچھ کرنے کی قوت ہے، صاحب اقتدار لوگ ہیں، ان سے درخواست ہے کہ ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم صرف ملک کو دیکھ رہے ہیں کہ ملک کو کس طرح سے چلانا چاہیے اور ملک کس طرح ترقی کر سکتا ہے۔ تاجر کا ایک سب سے اہم رول ہے ملک چلانے میں، ملک کی معیشت چلانے میں۔ وہ تاجر اپنا رول ادا کرتا رہے گا، لیکن خدارا اس طرح سے اس کو تنگ کریں گے آپ، ٹیکس ڈپارٹمنٹ تنگ کریں گے اسے۔ امپورٹ میں لوگ پریشان ہیں، ایکسپورٹ میں لوگ پریشان ہیں۔ آپ نے ٹیکس ڈیوٹیاں اتنی لگا دی ہیں جو غیر حقیقی ہیں، وہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ تاجر اپنی تجارت کو بند کرے گا، دیوالیہ ہوگا، اور یا تو پھر وہ اس ملک سے چلا جائے گا تنگ آ کے۔ اور بے شمار لوگ گزشتہ 2 سالوں میں 15-20 لاکھ لوگ یعنی برین ڈرین ہوا ہے، اور یہاں سے جا چکے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان جا چکے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان سب پہ سیاست، ملک کی امن و امان وہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے۔
ہمارے ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کے اگر کام کریں تو میرا نہیں خیال کہ پھر ملک کی ترقی کو کوئی روک سکتا ہے۔ اگر ساری چیزیں اگر بیرونی اشاروں پہ آپ چلاتے رہیں گے اور ملک کا خیال کرے بغیر اگر دوسرے ملکوں کے مفادات کے تحت چلتے رہیں گے تو ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، التجا ہے، خدا را اس ملک کی ترقی تعمیر کے لیے سوچیں، اس ملک کی اکنامی کا جو حال ہے اس کے لیے سوچیں۔ کوئی سیکٹر آپ نے نہیں چھوڑا تباہ کرنے میں۔ انڈسٹری ہو جس میں کنسٹرکشن انڈسٹری اتنی اچھی بوم کر رہی تھی، تو جس سے تقریباً 50 سے زیادہ انڈسٹریاں چلتی ہیں جو منسلک ہیں، ٹھیک ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو گئی، لیدر انڈسٹری تباہ ہو گئی، تو اس طرح بہت ساری چیزیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ فوری طور پہ ملک میں سیاسی استحکام آئے اور امن و امان کی صورتحال بہتر ہو اور تمام سیکٹروں کو کام کرنے کا موقع دیں، سانس لینے کا موقع دیں۔ آپ نے تو سانس ہی بند کر دیا صنعتوں کا، تو خدا را اس پہ سوچیں اور اس پہ عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو۔